اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستانی عوام کی توہین، اس کا سلسلہ بہت طویل ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ جی ناظرین، اس موضوع پر آج تک کبھی کسی نے بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ ہم اکثر ٹی وی ٹاک شو میں، نیوز میں یہ چیزیں تو دیکھتے ہیں کہ وکلا کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو توہین ہو جاتی ہے گی، وکلا قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں گے۔ ڈاکٹر کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسپتالوں کو تالے لگ جاتے ہیں گے، پیرامیڈیکل کے مطالبات نہ مانے جائیں تو ہڑتال، مریض تڑپتے رہیں، لوگ سسکتے رہیں، لیکن ان کی ہڑتال جاری رہتی ہے گی۔ اساتذہ، ان کا بھی رویہ کم و بیش یہی ہوتا ہے۔ غرض اس ملک میں ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جن کی یونینز ہیں، ان کے مزاج کے خلاف ہونے والا کوئی بھی فیصلہ ان کو ہڑتال پر مجبور کر دیتا ہے، ان کی توہین کے زمرے میں آتا ہے گا۔ جی ناظرین، اس سے بڑھ کر آپ کسی علماء کرام کے خلاف کوئی بات اگر کر دیں تو وہ توہین اسلام کے زمرے میں آ جاتی ہے گی۔ ایک بڑی تعداد روڈوں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے۔ دوسری طرف عدالت کے خلاف یا ججز کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو توہین عدالت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ فوج کے خلاف کوئی بات ہو تو اداروں کے خلاف حضرہ سرائی کہلاتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام، ان کی کبھی توہین کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، جبکہ اسی عوام کے وجہ سے یہ ادارے، یہ منصب، یہ عہدے جن کے ٹیکسوں پر یہ چل رہے ہیں، ان کی توہین تو ہوتی ہے گی، لیکن جو اس کو چلا رہے ہیں ان کی توہین کی نہ کسی کو فکر ہے، نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ آئین کہتا ہے کہ آئین کی 20 شروع کی جو شقیں ہیں گی وہ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق، اس کو ایڈریس کرتے ہیں، جو براہ راست جن کا تعلق عوام سے ہے، لیکن نہ کبھی عوام نے جاننے کی کوشش کی۔ اور ادارے، کیونکہ ان کو تو اپنی توہین سے ہی فرصت نہیں، اسمبلیاں، ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں، عوام سے تو صرف فقط ایک ووٹ چاہیے، وہ بھی دے دیں تو ٹھیک، نہیں تو بہت سارے طریقے ہیں گے، ان کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ بہرحال یہ مسند، یہ اسمبلیاں، یہ ایوان ہے تو انہی کے لیے، ہم تو فقط رعایا ہے، رعایا، اور رعایا کی توہین نہیں ہوا کرتی، غلاموں کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے گی۔ غلام تو صرف ہاکے جانے کے لیے رکھے جاتے ہیں گے، اور ایسا ہی رویہ عوام کے ساتھ ہے۔ کبھی اس عوام نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ان کے جو رائٹس ہیں گے اس کو کون سلب کر رہا ہے، کون اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، کون اس کو پورے نہیں ہونے دیتا؟ یا کبھی عوام نے کوشش کی کہ جس طرح باقی وکلا، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل، اساتذہ، علماء کرام جس طرح احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے روڈوں پر آ جاتے ہیں گے اور دباؤ کے ذریعے اپنے مطالبات منوا بھی لیتے ہیں گے، عوام کبھی یہ زحمت کیوں نہیں کرتی؟ جبکہ عوام کے مسائل پہاڑ سے زیادہ ہیں۔ غریب آدمی تو جیسے سمجھ لیں بے موت مارا گیا۔ مہنگائی کا عذاب اس حد تک آ چکا ہے گا کہ لوگ اب مرنے کے لیے بھی سوچنے لگے ہیں کہ مرا بھی جائے یا نہیں، کیونکہ جب آپ قبر لینے جائیں گے تو اس کی قیمت سن کے موت بھول جائیں گے۔ اس عوام کو کب احساس ہوگا، کب ہوش آئے گا؟ باقی دیگر جماعتوں کے لیے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ تو ہمیں شوق ہے، ہم ڈھول بھی بجاتے ہیں، ہم تالیاں بھی پیٹتے ہیں، ہم بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں دوسروں کے لیے۔ اپنے لیے کب جینا سیکھو گے؟ اپنے لیے کب آواز اٹھاؤ گے؟ اپنا احساس کرو، اپنی نسلوں کا احساس کرو۔ تمہاری اور تمہاری نسلوں کی بقا اس میں نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے تالیاں بجاتے رہو۔ اپنے لیے اٹھو، اپنے لیے جینا سیکھو۔ یہ ملک جتنا ان کا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ کبھی سوچو
کہ 98% زیادہ ہوتے ہیں یا 2%؟ یہ 2% اشرافیہ، یہ ایلیٹ مڈل کلاس کے اوپر حاوی ہے، اور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، غریب اسی میں ہی خوش ہے کہ ایک ایم پی اے ایم این اے اس کی گلی میں آ گیا، اس سے اس نے ہاتھ ملا لیا، اس کے ساتھ اس نے تصویر کھنچوا لی، بس یہی تمہارے رائٹس؟ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ تمہیں گیس، بجلی، پانی، ہر چیز سے محروم کیا جا رہا ہے، تم پر زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، تمہیں پتھروں کے زمانے میں دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے۔ کیا اپنی آنے والی نسلوں کو رانگے درگاہ چھوڑ کر جاؤ گے؟ ہوش کرو، سوچو، اپنے لیے سوچو۔ جس طرح اداروں کی توہین ہوتی ہے، جس طرح افراد کی توہین ہوتی ہے، تمہاری بھی توہین ہے۔ تمہارے جو آئین کے اندر درج 20 شکیں گی، اس پر عمل نہ کرنے کی بھی توہین ہے، آئین کی توہین ہے۔ اس آئین کی توہین، اس کی وائلیشن، اس کے لیے کیوں نہیں عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے؟ دوسروں کی پٹیشن کے لیے بھنگڑے ڈالتے ہوئے ان کے ساتھ جاتے ہو، ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر نچاتے نچاتے ان کے محلوں تک پہنچاتے ہو۔ یہ جو 20 شکے جو تمہارے لیے آئین میں درج ہے، اس کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ خدا را سوچو، آواز اٹھاؤ۔